بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا کپتان جب دیکھتا ہے کہ مخالف ٹیم دباؤ میں ہے تو وہ دباؤ اور بڑھاتا ہے، ان کو اس دباؤ میں سے نکلنے کا موقع نہیں دیتا۔ یہی کام کر رہے ہیں عمران خان۔ 92 ورلڈ کپ میں جس طرح سے پاکستان نظر آ رہا تھا کہ باہر ہو چکا ہے، پھر کس طرح آگے آتے آتے پاکستان فائنل جیت گیا 92 ورلڈ کپ کا، اور آج تک پاکستان اس سے پہلے بھی اور اب اس کے بعد بھی کبھی ون ڈے ورلڈ کپ جیت ہی نہیں سکا۔ تو عمران خان صاحب اب سیاست میں بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ جب حکومت کو عبرتناک شکست ہوئی ہے یہ آئینی ترمیم کے معاملے پر اور چیف جسٹس قاضی فائصہ کی ایکسٹینشن پر، عمران خان اب دباؤ بڑھا رہے ہیں، نکلنے کا موقع نہیں دے رہے اور کشتیاں جلانے کا کہہ رہے ہیں۔ اپنی کشتیاں تو جلا چکے، جیل میں ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہر صورت ہوگا، اس کے لیے قوم کشتیاں جلا کر نکلے، لوگ کشتیاں جلا کر نکلیں، مت گھبرائیں، مت خوفزدہ ہوں۔ 21 تاریخ کو جلسہ ہر صورت کرنا ہے، حکومت اجازت دے نہ دے۔ لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا، یہ پرانے ہتھ کنڈے ہیں۔ ہائی کورٹ میں درخواست بھی چلی گئی ہے کہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جلسے سے پہلے ہی، اجازت نہیں دی جا رہی، اس سب چیز کو دیکھا جائے۔ تو حکومت نے پہلے بھی عدالتوں کو مینج کیا ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن ہر جگہ تو مینج نہیں ہو سکی ان سے عدالت۔ اس پر بڑی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اس میں جناب ایک خبر اب یہ آ رہی ہے کہ کس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک اور پلان تیار ہے، یا ان کو یہ کہا گیا ہے کہ چلیں قاضی فائصہ سے تو جتنا کام لینا تھا لے لیا، اس کو تو آپ فارغ کرتے ہیں، لیکن آگے منصور علی شاہ اور منیب اختر کا راستہ روکنا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی چیزیں چل رہی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے حکومت ڈیسائیڈ کر لے، مولانا اس پر مان جائیں۔ اب یہ پیغامات فضل الرحمان صاحب کو بھیجے جا رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی گیم کرتے ہیں کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر جو ہیں ان کا تو کم از کم راستہ روکا جا سکے۔ ابھی تک یہ ارمان مچل رہے ہیں، اس پر کوشش ہو رہی ہے۔ اسد طور کہتے ہیں مولانا کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ قاضی سے اب جان چھڑائیں، اس سے جو کام لینا تھا وہ ہم نے لے لیا، اس کے لیے مولانا کہتے ہیں کوئی ایکسٹینشن نہیں ملنی۔ ٹاپ 3 میں سے ایک کو چیف جسٹس بنانے کے لیے مولانا راضی ہیں، اس کی وجہ کہ اسٹیبلشمنٹ جسٹس منظور اور جسٹس منیب کو چیف جسٹس نہیں دیکھنا چاہتی۔ تیسرے نمبر پر جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، اور اب 3 سینئر موسٹ میں سے فری ہوگا یحییٰ افریدی کو چانس مل سکتا ہے۔ اس پر اسد کہتے ہیں کہ جب ہمارے ذرائع نے یہ بات بتائی تو پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیوں 6 ججز والے بینچ سے الگ ہوئے، مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی سب سے الگ پوزیشن لی، اس لیے شاید اسٹیبلشمنٹ ان کو چیف دیکھنا چاہتی ہے، اور وہ ابھی ایسے فیصلے اس لیے دے رہے ہیں کہ میں ہر کسی کے لیے قابل قبول رہوں، طاقتور حلقوں کے لیے قابل قبول رہوں۔ یہ ایک الگ سے چیز چل رہی ہے، مگر ہمارے ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ چیف جسٹس تو سید منصور علی شاہ صاحب ہی ہیں، کیونکہ وہ چیف جسٹس کے حقدار بھی ہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے، اور ابھی تک 1973 کا آئین ان پلیس ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو ملتان چلے گئے ہیں 10 دن کے لیے، یہاں پر تھرتھلی ڈال کے اسلام آباد میں سب کو ہلا کر وفاقی دارالحکومت میں شہر اقتدار میں وہ ملتان چلے گئے ہیں، کیونکہ ان سے ایک آخری کوشش پھر ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی، جو کہ بے نتیجہ ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد آئینی ترمیم کے مولانا فضل الرحمان نے جو مسودے کو مسترد کیا، اس کے بعد انہوں نے اب اس پر بات کرنے کو مسترد کر دیا مکمل طور پر کہ یہ جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں کوئی چکر نہیں جی فی الحال۔ اور فضل الرحمان صاحب 10 دن کے لیے ملتان چلے گئے ہیں، تو 10 دن کے لیے وہ چلے گئے، آگے شہباز شریف صاحب امریکہ جا رہے ہیں، اب اکتوبر آئے گا، اکتوبر میں بھی چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا یہ بات بڑی واضح ہے، اگر کسی نے مزید کوششیں کرنی ہیں، ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، مار لے، منصور علی شاہ تو ہوگا اور چیف جسٹس ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ آگے گیم کیا بنتی ہے۔ حکومت اپنے لیے مسائل بڑھا رہی ہے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ اب آپ دیکھیے نا، حال یہ ہے کہ ایک بڑا مضبوط دھڑا ہوتا تھا، بلکہ ہے ان کا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جی میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی بھی بار ہمارے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے اپنے ہر جگہ لوگ ہیں، اور ان کا بار پالیٹکس میں، یعنی وکلاء کی پالیٹکس میں، سیاست میں بہت عمل دخل ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نہیں کھڑا ہوگا، لیکن اس در سے بلوچستان بار سے آ گیا معاملہ۔ منیر ملک صاحب نے کہا 90% وکلاء جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اب یہی یقین کئی دفعہ ہوتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا فلاں جو بندے کو لے ڈوبتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ خود ان کے سامنے وکیل نمائندے نے اعظم نذیر تارڑ سے سوالات کرنے شروع کر دی, گفتگو کی. کیا کہا کہ آئینی عدالت سے پیغام یہ جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو نوازا جا رہا ہے. قاضی صاحب کے کنڈکٹ سے زیادہ تر ممبران خوش نہیں. سپریم کورٹ میں آئینی بینچز بنا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہی آپ آئینی بینچز بنا دیں, یعنی جس طرح 5 سینئر موسٹ ججز ہوں سپریم کورٹ کے, وہ صرف آئینی معاملات کو سنیں, باقی ججز دیگر جو بھی آ رہے ہیں چیزیں ہم دیکھتے ہیں باقی کیسز کے معاملات ہیں وہ دیگر ججز سنتے رہیں. یہ ہو سکتا ہے, الگ آئینی عدالت بنانے کی ضرورت نہیں ہے. خیر وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کیوں, قاضی فائز عیسیٰ کیوں؟ تو یہ اب ان کے بھی لوگ بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں آئینی بینچز بن سکتے ہیں, ججز الگ سے سن سکتے ہیں. یہ جو ہے کہ جی سپریم کورٹ آئینی کیسز میں لگی رہتی ہے, پولیٹیکل کیسز میں لگی رہتی ہے, باقی کیسز ہی نہیں نمٹ سکتے اور یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے یہ بھی حل ہے. اور باقی اصل تو کیسز نیچے پڑے ہوئے ہیں, 21 لاکھ تو اس سے زیادہ تعداد تو 2021 میں تھی, اب پتہ نہیں کتنی ہے. تو یہاں 60,000 کیسز کا رونا رو رہے ہیں, وہاں 21-22 لاکھ کیسز نیچلی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو تو دیکھ لیں. خیر جناب, آئینی عدالت میں موجودہ چیف جسٹس کو بار نہیں مانے گی. وکیل نمائندے کی اعظم نذیر تارڑ سے گفتگو, کہہ رہے ہیں بار نہیں مانے گی کہ جی اسی کو ہی آپ آگے کر دیں. اب یہ ہو رہا تھا کہ 68 سال عمر کی جا رہی تھی صرف اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت میں بھیج دیتے ہیں, کیونکہ پہلی چیز ناکام ہوئی, پہلا بار ناکام گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی ہے بطور چیف جسٹس, وہ نہیں ہو سکا, اس پہ بیکلیش آیا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا سارے ججز کو ہی کر دیں, وہ بھی کہانی لمبی ہے, میں آپ کو مختصر کر رہا ہوں. وہ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود وضاحت بھی اس کی دی پر بعد میں, کہ جو گفتگو ہوئی تھی ان کی صحافیوں سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہاں سب کے ساتھ مجھے بھی کریں, تو سب کو جناب ایکسٹینشن دے دیں. وہ بھی بات نہیں بنی کہ سب کو ایکسٹینشن دے کر پھر اپنے سینئر موسٹ میں سے لگا دیں تو اس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی طرح سے بن جائیں, وہ بھی نہیں ہو سکا. تو یہ بھی آخری اٹیمپٹ, یہ تیسری تھی فی الحال, وہ بھی گئی اب آئینی ترمیم کی. اب چوتھی اٹیمپٹ دیکھتے ہیں کب ہوگی, مجھے اس میں بھی ناکامی نظر آتی ہے, اور وہ اٹیمپٹ اب جلدی ہونی بھی نہیں ہے, اس کی صورت ہی نہیں بن رہی, اسی لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, ہر وزیر بھاگ رہا ہے, ادھر کار جائیں. مولانا نے کہا جاؤ, میں جا رہا ہوں 10 دن کے لیے بس. انہوں نے آخری کام یہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جا کر کھانا شانا کھایا ہے, بڑی زبردست گفتگو ہوئی ہے, تسلی کرائی ہے کہ نہیں اب اس پر فی الحال کچھ نہیں ہے, مل کر ہی چلیں گے, اور مولانا صاحب گئے. اور جناب تحریک انصاف کے لوگ جو گرفتار ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کا جذبہ دیکھیے. شیخ وقاص اکرم ARY پر بیٹھے, اور اب ٹی وی پر بیٹھ کر جو انہوں نے بات کی ہے, اس وقت ہر طرف وہ کلپ وائرل ہے. انداز دیکھیے, ایک شخص دیکھیے ابھی اس نے دیکھ لیا ہے کہ کیا طاقت ہے, کہ اندر گھس کر پارلیمنٹ کے ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو لے جایا گیا. اب وہ پھر ٹیلی ویژن پر آ رہا ہے, اور ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے کہ جی دوسری طرف سے جب سوال ہوا کہ کاشف باسی صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو جلسہ تو کرنا نہیں دینا, انہوں نے, آپ کو آرڈر آ جائے گا کہیں اور سے. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں آرڈر جیل سے آنا ہے, قیدی نمبر 804 کا آرڈر آنا ہے, ہم نے وہ ماننا ہے. اور ان کا انداز سنیے گفتگو کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آرڈر آتا ہے کہ سر نہیں جلسہ نہیں ہوگا, تو ایک آرڈر سانو بھی آیا ڈیالہ تو ہوگا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر ہمیں بھی آیا ڈیالہ سے ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ تو آگے سے جواب سنیے گا. اندروں آ رہے ہیں وہ ساڑھے واسطے مقدم ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ جیل سے ایک آ رہا ہے, ایک جیل سے آرڈر آ رہا ہے, ایک اوپر سے طاقتوں سے آ رہا ہے, تو پھر تو آگے سنیے. ساڑھے واسطے جڑا آرڈر ہے وہ جیل دے اندروں آ رہے ہیں, وہ ساڑھے واسطے مقدم ہے. ساڑھے واسطے وہ مقدم ہے. وہی ارے ہمارے لیے وہ مقدم ہے, جو جیل سے آرڈر آ رہا ہے ہمارے لیے وہ مقدم ہے. کسی اور طاقت کی طرف سے جو آرڈر آ رہا ہے ہمارے لیے وہ مقدم نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اچھا یہ خبر سنیے, میں آپ کہتا ہوں نا ہر جگہ دھوکہ, فراڈ, 2 نمبری, یہ ہے ہی اس نظام میں, یہ سارا کچھ ہے. جیو نے خبر لگائی ہے, جیو نے بجلی بلوں میں 14 روپے کا ریلیف, وزارت اور بیوروکریسی نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور صارفین کے ساتھ ہاتھ کر دیا. اچھا مجھے اب بتائیے, مریم نواز صاحبہ اتنے عرصے سے سیاست میں ہیں, بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کر رہی ہیں, میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ میٹنگز بھی چیئر کرتی ہیں, سب کچھ. اچھا ان کے چچا وزیر اعظم ہیں اب بھی, اور سارا سسٹم بیوروکریسی بھی ان کے لوگ لگے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا کہ 14 روپے کا جناب ریلیف مریم نے دیا اور نہیں پہنچ سکا لوگوں کو. پہلے کہا گیا نہیں وہ 200 سے نیچے والوں کے لیے نہیں ہے, 500 سے اوپر والوں کے لیے نہیں ہے. اچھا وہاں گڑبڑ ہوئی. اچھا جی اب اسلام آباد والوں کے لیے بھی نہیں ہے. پھر ایک کنٹروورسی, جی 45 ارب ہم نے دیا, 45 ارب وفاق نے دیا, وہ بھی کنٹروورسی ہو گئی.
اب کیا آیا ہے کہ جی وہ سنگل فیز صارفین کے لیے ہے، 3 فیز صارفین کے لیے ہے ہی نہیں، وہ کمرشل میں آتے ہیں فلاں آتے ہیں، ان کے لیے 14 کا ہے ہی نہیں ریلیف۔ اچھا مریم صاحبہ کو دھوکہ دے دیا ہے تو مریم صاحبہ پھر آئیں میدان میں اور کہیں کہ نہیں 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 سب کے لیے تھا۔ دیکھیں نا کیسے آہستہ آہستہ ریلیف کم ہوتا جا رہا ہے، نوٹ کیا آپ نے؟ پہلے یہ 2 مہینے کے لیے تھا اور پھر کرتے کرتے کم ہوتا گیا، نہیں 200 سے نیچے والوں کے لیے نہیں ہے، 500 سے اوپر والوں کے لیے نہیں ہے، پھر اور اسلام آباد والوں کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ پتہ لگا جی یہ صرف سنگل فیز والوں کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیے واردات اور آپ کو کہیں سامنے آ جائے گی کہ بڑھا کر یہ ہائی کورٹ میں بات ہوئی کہ ایک جانب سے بل بڑھائے ہیں اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں جی ہم نے 14 روپے جی یونٹ کا ریلیف دے دیا، وہاں سے اتنا پہلے ہی بڑھا کر قیمت جو ہے وصول ہی کر لیا۔ یہ حال ہے ان کا۔ باقی ایک اور خبر یہ ہے کہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہونے جا رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے عالمی عدالت سے رجوع کر لیا ہے، وکیل نے انکشاف کیا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فسطائیت کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جائیں گے اور پہلے ہی وہاں رابطہ کر چکے ہیں۔ وکیل عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ عالیہ حمزہ کے وکیل نے کہا ہے کہ ہم پہلے ہی عالمی عدالت میں رابطہ کر چکے ہیں، جو کچھ خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے تو وہاں پہلے ہی رابطہ کیا ہے، تو اب ہم وہاں جائیں گے۔ تو یہ اگر چیز وہاں جاتی ہے ظاہر ہے پہلے مشورے کریں گے اور وہاں اگر معاملہ کھل جاتا ہے تو یہ ایک بہت 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 بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اور بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔